وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کے ناموں کے متعلق کہ اس سورت کے مختلف نام احادیث کے اندر آئے ہیں اور ان ناموں سے اس سورت کی اہمیت اور خصوصیات خود بخود واضح ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کی اہمیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے اس سورت کی۔ دنیا کی باقی کتابیں جس طرح ابواب میں تقسیم ہوتی ہیں، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، قرآن مجید کے اندر یہ تقسیم سورتوں کے نام کے ساتھ ہے، اور یہ تقسیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ خود آپ نے بتلایا کہ اب یہ سورت شروع ہو رہی ہے اور یہ سورت ختم ہو رہی ہے، یہ سورت پہلے ہیں اور یہ سورت بعد میں ہے۔ پھر جو آیات نازل ہوتی ہیں، یہ آیت فلاں سورت کی ہے اور فلاں آیت کے بعد ہے اور فلاں آیت سے پہلے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ ترتیب خود سکھلائی۔ اور پھر جو سورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ سب کی سب مکی کہلاتی ہیں، چاہے وہ صورتیں کہیں بھی نازل ہوں۔ اگر ہجرت سے پہلے کی ہیں تو مکی صورتیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، چاہے کہیں نازل ہوئی ہیں۔ چاہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات مکہ تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں صورت نازل ہوئی، لیکن کہلاتی وہ مدنی ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ باقی جو مکی صورتیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی ساری آیات ہی مکی ہوں، اس میں بسا اوقات آیات مدنی بھی آ جاتی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں آیات مکی بھی آ جاتی ہیں۔ یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود ہی قائم کی گئی ہے۔ سورت کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند، بلندی کو سورت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو سورت ہوتی ہے یہ بلند منزل ہوتی ہے، اس لیے سورت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی شہر کے باہر جو دیوار ہوتی ہے، فصیل شہر جسے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی عربی میں سور البلد کا لفظ آتا ہے، تو اسی سے لفظ سورہ ہے کہ اس نے بھی اپنے تمام مضامین کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ سورت کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے اور اس مضمون کو پورے طور پر اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر سورت کے اندر ایک بڑی تقسیم ہوتی ہے جس کو رکوع کہا جاتا ہے، اور یہ رکوع عام طور پر اتنی مقدار کو کہتے ہیں جتنی مقدار نماز کی ایک رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کو رکوع کہہ دیتے ہیں۔ اور اس سے جو چھوٹی تقسیم ہے اسے آیہ کہا جاتا ہے، آیتن، نشانی، ایک فقرہ جہاں پر مکمل ہو
یا ایک عبارت جہاں پر مکمل ہو رہی ہے اس کو آیت کہہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تقسیم ہے اس کی، اور بھی کئی تقسیمیں ہیں۔ منزل کے اعتبار سے 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو قرآن مجید 7 دنوں میں مکمل کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ ایک دن، دوسرا حصہ دوسرے دن، 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل، اس سے 7 منزلیں وجود کے اندر جو ہے وہ آ گئیں۔ ایک مہینے میں پڑھنا ہو تو اس کے لیے 1 سپارہ، کہ ایک مہینے میں قرآن ختم ہونا چاہیے، اس طرح 30 سپارے جو ہے وہ وجود کے اندر آ گئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے مشہور نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے فتح یفتح، کھولنا، آغاز کرنا۔ کہتے ہیں جی آج افتتاح ہے فلاں چیز کا، آغاز کیا جانا ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید کا آغاز اس صورت سے ہوتا ہے، سب سے پہلی صورت قرآن مجید کی جو لکھی ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے، اور اسی طرح سب سے پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی ہے، اگرچہ سورہ علق کی آیات 5 نازل ہوئی لیکن پوری صورت نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح سورہ المزمل پوری صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورہ الفاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر جب تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے، دوسری صورت یا قرآن مجید کا کوئی اور حصہ جب تلاوت کرنا ہو تو وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد تلاوت کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا کوئی حصہ پہلے تلاوت کر لے اور سورۃ الفاتحہ بعد میں تلاوت کریں، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا اس کو۔ اس سے آغاز کرنا ہے، اس سے شروع کرنا ہے، اس لیے اس کو سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ کنز کا معنی ہوتا ہے خلاصہ، خزانہ، کسی چیز کا خزانہ۔ تو قرآن مجید سارے کا سارا اور سورۃ الفاتحہ یہ علوم الہی کا خزانہ ہے، علوم الہی کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید 6 سپارے میں ارشاد فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ نے یہ قرآن اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس قرآن میں جو کچھ ہے اللہ کا علم ہے، جو کچھ ہے اس میں اللہ کا علم ہے۔ تو معلومات الہیہ اس کے اندر ہے، اس سے بڑا خزانہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس میں، کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو کس طرح مانگنا ہے، مانگنے کا رنگ ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، تو اس کا طریقہ سکھایا گیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ جب اللہ کی حمد و ثنا ہو جائیں اس کے بعد انسان اپنی درخواست بارگاہ الہی میں پیش کرے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ جب اللہ کی تعریف کر لی پھر اپنی وفاداری کا اظہار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، ہم سب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو آپ کے وفادار۔ پھر مانگا اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا یہ مانگنے کا طریقہ ہے، یہ رنگ ڈھنگ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے اور ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ فرمایا بہت جلدی کی اس نے، اسے چاہیے تھا
پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، اللہ کی تعریف کرتا، اور پھر یہ مجھ پر درود بھیجتا۔ اس حدیث میں فرمایا اس کے بعد یہ اللہ سے مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو مانگنا بھی رنگ ڈھنگ سے ہو تو تب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے سبع المثانی، سبع 7 مثانی، بار بار دہرائی جانے والی وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، کئی مرتبہ نازل بھی ہوئی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نزول کئی مرتبہ ہوا ہے، اور اسی طرح تمام نمازوں میں اور نمازوں کی ہر رکعت کے اندر اس کو دہرایا جاتا ہے۔ سورہ الحجر میں ابھی جو فجر کی نماز میں آیات تلاوت کی گئیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مجھے بلایا، میں آیا نہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں مشغول رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں مشغول تھا، اس لیے نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں مشغول ہو تو کسی کو جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن جب اللہ کے رسول بلائیں تو نماز چھوڑ کے آنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، آپ نے یہ آیت تلاوت کی سورہ انفال کی، اے ایمان والوں جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار کو قبول کیا کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے، یہی حیات ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا مسجد سے جب میں نکلوں گا نا، اس سے پہلے قرآن مجید کی جو عظیم صورت ہے نا وہ میں آپ کو سکھاؤں گا، حضرت ابو سعید بن معلّہ فرماتے ہیں جتنی دیر ہم نے مسجد میں رہنا تھا ہم رہے، جب باہر نکلنے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے ہم باہر نکلنے لگے۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی جو سب سے عظیم ترین صورت ہے وہ سکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فرمایا یہ صورت سب سے عظیم ترین صورت ہے، یہی سبع المثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی ہے نہ انجیل میں نازل کی ہے، کہیں بھی اللہ نے اس جیسی صورت نازل نہیں کی، اور فرمایا یہی سبع المثانی ہے۔ تو اس کا ایک نام سبع المثانی، شروع میں لکھے نا وہی سبع آیات، یہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور 7 آیات پر مشتمل، وہی 7 آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورہ شفا، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن مجید کو انسان کی روحانی اور انسان کی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بنایا ہے، شفا ملتی ہے اس سے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روحانی بیماریاں بھی ختم فرما دیں گے اور اس کی جسمانی بیماریاں بھی ختم فرما دیں گے۔
سنن دارمی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحہ شفاء من کل سم، ہر قسم کی زہر سے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، ہر قسم کی زہر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتابوں میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 30 آدمیوں کو ایک سریے کے لیے جہاد کے لیے بھیجا، آپ نے چھوٹی جماعت، ہم راستے میں تھے ایک جگہ، ہم نے پڑاؤ ڈالا، قریب وہاں پر بستی تھی، ہم نے ان سے کھانا مانگا کہ ہمیں کچھ دے دو، انہوں نے انکار کر دیا، دیا ہی نہیں ہمیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس بستی والوں کا جو سردار تھا، محلے والوں کا جو سردار تھا نا، بچھو نے آ کے اس کو کاٹ لیا۔ وہ بھاگے بھاگے ہمارے پاس آئے، یار ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو کیا تم اس کا کوئی علاج کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، ہے ہمارے پاس علاج اس کا، یہ آپ کی مہربانی علاج کرو۔ کہا اب ہم بھی مفت علاج نہیں کریں گے، ہمیں کچھ دو پھر علاج کریں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی مہربانی، آپ آ کے علاج کریں، ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے، ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے، 30 بکریاں دیں گے ہم۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے سورہ الفاتحہ پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھی اور دم کر دیا، اللہ نے اسے شفا عطا کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا، اور 30 بکریاں انہوں نے ہمیں دے دی۔ اب جب میں نے بکریاں لے لی تو میں نے کہا یہ حلال بھی ہیں کہ نہیں میرے لیے؟ لے تو لی ہیں ہم نے ان بکریوں کو ایسے ہی لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سارا واقعہ ہم نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ سورہ الفاتحہ پڑھی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا بالکل سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک دم ہے اور اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، نہیں شفا والی، بالکل آپ نے صحیح کیا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ نے جو بکریاں لی ہیں یہ آپ کے لیے بالکل حلال ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں ہیں، آپ نے فرمایا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دو، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی اس طرح لے لے تو حلال ہے، حرام نہیں، بشرطے کہ وہ اس کو مستقل اپنا پیشہ ہی نہ بنا لے، طریقہ ہی اپنا یہی بنا لے، وہ ٹھیک نہیں ہے اس طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو ہے شفا رکھی ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے ام القرآن، اساس القرآن، قرآن مجید کی بنیاد، قرآن مجید کا خلاصہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عالم کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں نازل کی ہیں بقول ان کے، اور اللہ نے ان سب کا خلاصہ 4 کتابوں میں بیان کیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ فرمایا پھر ان سب کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، پھر قرآن مجید کے اندر جو کچھ تھا اللہ نے اس سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ جس طرح ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے نا، ایک دیباچہ ہوتا ہے، جب انسان اس مقدمے کو پڑھتا ہے، دیباچے کو پڑھتا ہے، تو پوری کتاب کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ جو آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اسے پورے قرآن مجید کا علم ہو جاتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرات مفسرین اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کریں، انہوں نے بڑی محنتیں کی اور بتایا کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ کس طرح ہے۔
کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے پورے قرآن مجید میں بیان کی اور اس کا خلاصہ اس صورت کے اندر موجود ہے؟ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن مجید کا خلاصہ لکھا ہے عقد الجواہرات کے نام سے. اب وہ تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، ابھی چھپی نہیں، چھپ جائے گی ان قریب. 11 طریقوں سے انہوں نے اس میں لکھا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. صرف میں ایک ذکر کر دیتا ہوں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی اور پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلی مرتبہ انہوں نے پاکستان میں لہرایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ کی توحید نظر آتی ہے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نظر آتی ہے. تیسری چیز قیامت نظر آتی ہے. چوتھی چیز احکام ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اللہ نے الگ الگ احکام دیے. پانچویں چیز فرما بردار لوگوں کے حالات اللہ نے ذکر کیے. اور چھٹی چیز نافرمانوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے. فرمایا جہاں سے بھی قرآن مجید کھول لو پڑھو، یہ 6 چیزیں ہی انسان کو نظر آئیں گی: اللہ کی توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والوں کا بیان اور نہ ماننے والوں کا بیان. پورے قرآن مجید میں یہ چیزیں، اور یہ 6 کے 6 چیزیں اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کر دی. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ کی توحید کا بیان ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگ. سب سے زیادہ انعام اللہ نے اپنے نبیوں پر کیا، اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. رسالت کا بیان. مالک یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اس میں قیامت کا ذکر آیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت اللہ کی کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اللہ کی عبادت کیا کرو. واستعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، استعانت کا حکم. احکامات آگے. گویا کہ ساری عبادات کا خلاصہ کیا ہے؟ مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے اور عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے. یہ سب کا خلاصہ ہوا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں انعام والے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا، ماننے والے لوگ آگے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، جن پر آپ کا غضب ہوا. نہ ماننے والوں کا بیان. 6 کے 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان فرما دی ہیں. اور اس کا ایک نام، آخری نام ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس کا ایک نام سورۃ الصلاح ہے. ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے رب نے میری حمد بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. بندہ یہاں زمین پر یہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ عرش پر اسے جواب دے رہے ہوتے ہیں. بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ آپ تو قیامت کے دن کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کچھ تو بندے نے میرے لیے کہا کہ اے اللہ میں آپ کی عبادت کروں گا، اور کچھ بندے نے میرے سے مانگا کہ یا اللہ میری مدد کر. جو بندے نے مانگا ہے بندے کو دے دیتا ہوں. جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ بندے نے سب اپنے لیے مانگا ہے کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دیں اور اسی پر چلا دیں، انعام والے لوگوں کے راستے پر چلا دیں. میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا ہے، میں نے اسے دے دیا ہے. تو ان ناموں سے خود بخود اس کی اہمیت بھی واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہمیں پڑھنے کی اور اس کی سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔